السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ محمد رضوان حاضر ہے آپ کے لیے۔ تو آج ہمارا پہلا سبق ہے قاعدے کے حوالے سے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو دوست، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہیں، جن کا قرآن پاک جن کو پڑھنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، جن کی ادائیگی میں مسئلہ ہے، حروف کے ادا کرنے میں مسئلہ ہے، یہ ویڈیوز ان کے لیے۔ بیسیکلی یہ ویڈیو میں نے اپنے ریلیٹیوز کے لیے بنائی تھی، اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے لیے بنائی تھی۔ تو انہوں نے مجھے بولا کہ ہمارے لیے ویڈیو بنائیں، لیکن یہ میں ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہوں، یہ ہر کسی کے لیے ہے، ہر کوئی اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ ڈیلی ہم انشاءاللہ 1 یا 2 ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ آپ نے جو ہے ان کو دیکھنا ہے، سننا ہے، اور آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، بار بار پڑھیں گے، میرے ساتھ دہرائیں گے، تو انشاءاللہ میں پکے یقین کے ساتھ، مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ کچھ ہی مہینوں میں آپ کی انشاءاللہ قرآن پاک میں جو غلطیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، جب آپ بار بار اس کو پڑھیں گے۔ جب میں پورا قاعدہ ریکارڈ کر لوں گا، آپ اس کو بار بار پڑھیں گے، انشاءاللہ جب ہم قرآن پاک سٹارٹ کریں گے تو آپ کا قرآن پاک بہت بہترین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی کے حساب سے ویڈیو کو دیکھنا ہے، بار بار دیکھنا ہے، بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے، حروف کی بار بار آپ پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ پورے کا پورا قاعدہ انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا، تب پورا قاعدہ میں اپلوڈ کروں گا، آپ اس کا مجھے رسپانس دیں گے، آپ مجھے اس کا جو ہے نا پازیٹیو رسپانس آئے گا، آپ کہیں گے مجھے کہ میں ان کو روز سنتا ہوں، ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں، مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو پھر میری بھی دلچسپی ہوگی، میں بھی اس کو بار بار اپلوڈ کروں گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ میں بھی روزانہ کے حساب سے ویڈیو اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا پہلا سبق ہے، شروع کرتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی جو تختی ہے، جو پہلا لیسن ہے، وہ ہے مفردات کے حوالے سے، ٹھیک ہے، مفردات، لیٹرز، الفابیٹس کے حوالے سے، عربک الفابیٹس کے حوالے سے، جو ہمارا آج کا پہلا سبق ہے۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تجوید سیکھنے کی 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ جب پہلا یہ ہے کہ آپ نے جو بھی آپ پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے، آپ اس کو اونچی آواز میں پڑھیں گے، اونچی آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور دل سے پڑھیں گے، اونچی آواز میں پڑھیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا روزانہ کے حساب سے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنی آپ کی تجوید اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں شروع کر رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ الف، 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 نیکسٹ، با، اونچا، اور الفابیٹس کو آپ نے لمبا کرنا ہے، تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے۔ با، نیکسٹ، تا، تا۔ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ ہے تا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو، اس تا میں اور اس تو میں آپ نے فرق واضح کرنا ہے۔ یہ ہے تو، ٹھیک ہے، اور اس تا کو تو آپ نے نہیں پڑھنا۔ اگر آپ کہیں گے اس تا کو تو پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال کرنا ہے۔ یہ تو سمپل آپ الفابیٹس پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھیں گے یا کوئی لفظ پڑھیں گے، اس وقت بہت سارے لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تا اور توا کا آپ نے فرق واضح کرنا ہے۔ یہ تا ہے، یہ توا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پڑھیں تا، نیکسٹ، ثا، یہ کیا ہے؟ ثا، ثا کیسے ادا ہوگا؟ بہت آسان ہے اس کی ادائیگی۔ آپ نے، آپ کا جو زبان ہے، آپ کی زبان، آپ کے زبان کے آپ کے کنارے کو آپ نے اپنے دانتوں کے سامنے آپ نے ٹچ کرنا ہے۔ اگر آپ کا زبان کا کنارہ باریک معمولی سا
کا آگے سامنے والے دانتوں سے ٹچ ہوتا ہے تو پھر اس وقت یہ سا ادا ہوتا ہے. سا ہلکا سا 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 ٹھیک ہے. سا سا ہمارے استاد فرماتے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، شیشے کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آپ نے اپنے حروف کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، سامنے کھڑے ہو کے اپنے حروف کو ٹھیک کریں گے، بار بار پریکٹس کریں گے، بار بار اس کو ریڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پروننسیشن بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ثا ثا. نیکسٹ جیم جیم. اگلا حرف یہ ہے یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن جب آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ یہ ساؤنڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے یہ والا یہ بولڈ ہے، یہ موٹے پڑے جانے والے حروف ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو کلر دکھائی دے رہا ہے، کوئی ریڈ ہے، کوئی بلیو ہے، کوئی گرین ہے. ٹھیک ہے. یہ سبز، جو بھی سبز کلر کے جو حرف ہیں یہ سارے موٹے پڑے جانے والے حرف ہیں. ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ آپ کو حروف کی اقسام بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے. موٹے پڑے والے کون سے ہیں، شمسی کون سے ہیں، قمری کون سے ہیں، قلقلہ کون سے ہیں، حلقی کون سے ہیں. ٹھیک ہے. لین کون سے ہیں، مدہ کون سے ہیں، سارے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. لیکن پہلے سبق میں آپ نے کیا یاد کرنا ہے، یہ موٹے والے حروف جو یہ سبز رنگ کے ہیں یہ والے موٹے پڑے جانے والے حروف ہیں. ٹھیک ہے. ان کی پہچان یہ ہے جب آپ یہ حروف ادا کریں گے آپ کی زبان کی جو ہے نا یہ موومنٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کی لپس بہت زیادہ موو نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کے لپس بہت موو کرتے ہیں آپ کے ہونٹ تو اس کا مطلب ہے یہ ادائیگی غلط ہے. ٹھیک ہے. آپ ساتھ ساتھ تجربہ کریں، آپ جو ہے نا دیکھیں کہ آپ کے حروف ٹھیک ادا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. پھر پڑھیں خا خا. ٹھیک ہے. اب لپس موو کر رہے ہیں تو پروننسیشن غلط. نیکسٹ دال دال. پھر پڑھیں دال، میرے ساتھ پڑھتے جائیں دال. اگلا حرف ذال ذال ذال. ایک بات یاد رکھیں، یہ جو سا ہے اور یہ زال ہے ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے. جیسے ہی یہ آپ سا ادا کرتے ہیں آپ کی زبان ٹچ کرتی ہے دانتوں کو سامنے والے، اسی طرح آپ نے یہ یہاں بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. زال. ٹھیک ہے. تب یہ آپ کا زال ادا ہوگا. ایک اور بات، بہت سارے لوگ اس زال کو اور اس زا کو ایک جیسا پڑھتے ہیں. قرآن پاک جب پڑھتے ہیں وہ ایک جیسا پڑھتے ہیں، یہ ایک نہیں ہے، یہ میں فرق ہے. یہ فرق میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ نے واضح کرنا ہے، آپ نے اس کو ٹھیک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں اس کو زال کو کیسے ادا کرنا ہے. آپ کا زبان جو ہے، آپ کی زبان آپ کے سامنے والے دانتوں کو ٹچ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ذال ذال ذال. آپ یہ ٹچ کریں گے تو آپ کا یہ ذال ٹھیک طرح سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر پڑھیں ذال. نیکسٹ پھر موٹا حرف گرین ہے، موٹا حرف، اس کو موٹا پڑھیں گے رو. اس کو رے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. رے یہ رانگ ہے، غلط ہے. رو رو. شیشے میں دیکھنا ہے آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو غلط. ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ والا، یہ کیسے ادا کرنا ہے، آپ نے اس کو اور اس کو کمپیئر کرنا ہے. یہ ہے یہ والا ساؤنڈ آنا چاہیے. کون سا؟ یہ والا. ٹھیک ہے. اب اس کا فرق دیکھیں، ذال اور زا. ذال ذال زا ذال زا. ٹھیک ہے. یہ والی آواز آنی چاہیے. پھر پڑھیں زا. نیکسٹ سین 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 سین. ٹھیک ہے.
جب بار بار دہرائیں گے، بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ، جب تبھی آپ کی پریکٹس ہوگی۔ دیکھیں اس پہ محنت کریں گے، اس کو بار بار دہرائیں گے، انشاءاللہ آپ کی تجوید بہت بہترین ہو جائے گی۔ میں ایک بار پھر دہرا رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں۔ الف 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 با تا ثا جیم حا خا دال ذال را ز سین۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ میری آپ سے ایک یہ گزارش ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو اپنے سارے رشتہ داروں کو بھیجنی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی عمر میں، جب ان کی ایج 25 پلس ہو جاتی ہے، 20 زیادہ ہو جاتی ہے، وہ ہچکچاتے ہیں کہ کسی قاری صاحب کے پاس جاتے ہوئے، ان کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ابھی جاؤں گا میری بے عزتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے لیے بہت بہترین ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ اس سے مدد حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ یہاں جا کے پڑھیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے محلے کے کسی قاری صاحب سے پڑھیں، جن کی تجوید اچھی ہو ان سے پڑھیں، ٹھیک ہے، بعمل ہو جو ہے نا ان سے پڑھیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، ڈیلی کا آپ 10 منٹ اس کو دے دیں، 15 منٹ اس کو دے دیں، آپ اس سے سیکھیں۔ ڈیلی آپ اس سے جو ہے نا ٹائم دیں گے، اس سے سیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک بالکل بہترین ہو جائے گا۔ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، گارنٹی اس لیے دیتا ہوں انشاءاللہ جب آپ ڈیلی پریکٹس کریں گے، ڈیلی اس کو ریڈ کریں گے تو یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ جن کا قرآن پاک میں مسئلہ ہے ان کے ساتھ شیئر کریں۔ پہلا آپ کو ثواب ہوگا، آپ کا قرآن پاک ٹھیک ہوگا، جس کو آپ شیئر کریں گے اس کا قرآن پاک اگر ٹھیک ہو گیا، وہ صحیح پڑھنا شروع ہو گیا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، آپ ذریعہ بنیں گے، آپ کا ثواب قبر تک جائے گا۔ اللہ سے یہ امید ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ نیکسٹ جو تین لائنیں رہتی ہیں ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو کسی حوالے سے، کسی قسم کا آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، دینی مسئلہ جو بھی ہو، تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔